بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان، رمضان المبارک کے اعمال۔ روزہ رکھنے کے آداب۔ روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے جس پر بڑے اجر و ثواب اور کثیر فوائد و منافع رکھے گئے ہیں۔ روزہ کے فضائل میں ان کا تفصیلی تذکرہ ہو چکا ہے، لہٰذا اس عبادت کو خوب اہتمام کے ساتھ آداب و شرائط کا مکمل لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی کوتاہی اور معمولی سی بھی غفلت کی وجہ سے اجر و ثواب ضائع اور نیکی برباد نہ ہو جائے۔ روزے کے فضائل اور فوائد کو حاصل کیا جا سکتا ہے روزے کے آداب پر عمل کر کے۔ نمبر 1، اخلاص نیت کا اہتمام۔ نمبر 2، روزہ اعمال صالحہ کے ساتھ گزارنا۔ 3، معاصی و منکرات سے کلی اجتناب۔ نمبر 4، آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت۔ 5، لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا۔ 6، حرام اور مشتبہ مال سے احتراز۔ 7، کھانے پینے میں اعتدال۔ 8، ڈرتے رہنا۔ نمبر 1، پہلا ادب اخلاص نیت کا اہتمام۔ روزہ بلکہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے اس میں نیت کو خالص اور درست رکھا جائے، اس لیے کہ نیتوں کے کھوٹ کی وجہ سے عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بخاری 1۔ حدیث میں ریاکاری کی غرض سے روزہ رکھنے کو شرک قرار دیا گیا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت شداد بن اوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، من صام یرائی فقد اشرک ومن صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ شعب الایمان 6426۔ حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وحدہ وعبادتہ لا شریک لہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ مات واللہ عنہ راض۔ جو شخص دنیا سے اس حالت میں جدا ہوا کہ اس نے صرف اللہ ہی کے لیے اخلاص اختیار کیا ہو، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو وہ اس حالت میں انتقال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ ابن ماجہ 70۔ ایک اور روایت میں ایمان کا عین مصداق اخلاص ہی کو قرار دیا گیا ہے، چنانچہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلاص کو کہتے ہیں۔ شعب الایمان 6442۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل۔ اپنے دین کو خالص رکھو، تمہارے لیے تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے دربار میں کافی ہو جائے گا۔ شعب الایمان 6443۔ نیت کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو اس بات سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمل سے بھی بہتر قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، نیت المرء خیر من عملہ۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ شعب الایمان 6446۔ نمبر 2، دوسرا ادب روزہ اعمال صالحہ کے ساتھ گزارنا۔ روزہ کا ایک ادب یہ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ اعمال خیر، اعمال صالحہ اور خوب عبادت کے کاموں کے ساتھ گزارنا چاہیے، یعنی عام دنوں کے مقابلے میں کچھ اضافی محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَصَوْمِكَ سَوَاءً۔ اپنے روزہ رکھنا اور نہ رکھنے کے دن کو ایک جیسا مت بناؤ۔ شعب الایمان 3374۔
اس سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کا دن عبادات اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے عام دنوں سے کچھ ممتاز اور نمایاں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ کر بھی عام روٹین کے مطابق دن گزار دیا جائے، کچھ نہ کچھ تبدیلی اور اضافی محنت و کوشش اور مجاہدہ کرنا چاہیے۔ روزہ کے درمیان مندرجہ ذیل اعمال اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، پانچوں نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نوافل کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، مثلاً اشراق، چاشت، سنن زوال، تحیت الوضو، تحیت المسجد وغیرہ۔ 2، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے کام کاج کے دوران جتنا ممکن ہو زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار اور جو اذکار بھی آسانی کے ساتھ پڑھے جا سکیں پڑھنا اور پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت کو بہتر انداز میں قیمتی بنایا جا سکے۔ نمبر 3، روزہ کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور ترتیل و تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں قرآن کریم ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 4، روزہ کی حالت میں اپنی حیثیت کے مطابق اگر روزانہ ہر روزہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنے کا موقع مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ جس قدر ممکن ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سخاوت اور غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں سب سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ 5، روزہ کی حالت میں دینی اور اسلامی کتب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ علم دین حاصل کرنا ایک بڑا عظیم اجر و ثواب کا کام بھی ہے اور ہر مسلمان کی زندگی کا ایک لازمی فریضہ ہے۔ روزہ کی حالت میں اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے یہ ایک بہترین مشغولیت ہے۔ 6، روزہ کی حالت میں اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے عبادت کا ماحول بھی ملے گا اور بہت سے ان فتنوں سے حفاظت بھی ہوگی جس کا انسان مسجد سے باہر جا کر شکار ہو جاتا ہے۔ مسجدوں میں جم کر بیٹھنا یہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا طریقہ ہے۔ روزہ کی حالت میں اعتکاف کی نیت سے زیادہ مسجد میں اپنے اوقات کو گزار کر روزہ کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے۔